ہماری اگلی کتاب جس کی رونمائی ہوگی اس کا نام ہے کلیات جوش، جس کی نظامت کر رہے ہیں جناب جاوید حسن صاحب۔ جناب جاوید حسن سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پہ آ جائیں۔ جوش کے اس سیشن کا افتتاح ہوا چاہتا ہے۔ میں صاحب کلیات جوش جناب ڈاکٹر ہلال نقوی صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ جناب ڈاکٹر ہلال نقوی صاحب۔ اور آپ تشریف رکھیں جی۔ اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، بلکہ میں قبل اس کے کیونکہ اور گفتگو کروں، میں آرٹس کونسل کا شکر گزار ہوں کہ اس کتاب کی کلیات جوش کی رونمائی اور اجرا کا اہتمام انتظام کیا، اور یہ کتاب 13ویں اردو عالمی کانفرنس میں اس کا اجرا ہو رہا ہے، جو کہ حضرت شبیر حسن خان جوش ملیح آبادی کے شایان نشان ہے، اور اس کی سارا کریڈٹ جاتا ہے ہمارے آرٹس کونسل کراچی اور اس کے صدر خاص کر کے محمد احمد شاہ صاحب۔ محمد احمد شاہ صاحب کی خصوصیت یہ ہے کہ ایک منتظم اعلیٰ ذوق کے ساتھ ساتھ ان کی یادداشت اور حافظہ بڑا اچھا ہے۔ ہم جیسے بذام خود اپنے آپ کو جوشیے کہنے کے باوجود ہمیں یاد نہیں رہتا کہ جوش صاحب کی 5 دسمبر سالگرہ ہے، اور گزشتہ سال بھی اردو کانفرنس کی تاریخوں میں پڑی تھی، اس کا کیک کاٹا گیا تھا، اور آج بھی شاہ صاحب کی رائے ہے کہ جلسہ شروع کرنے سے پہلے، گفتگو شروع کرنے سے پہلے کاٹ دیا جائے۔ جاوید بھائی آپ مجھے اجازت دیں ایک سیکنڈ۔ معزز خواتین و حضرات، آج اردو زبان کے صدی کے بہت بڑے شاعر جوش ملیح آبادی کی 126ویں سالگرہ ہے۔ پچھلے سال بھی 5 دسمبر کو ہماری کانفرنس شروع ہوئی تھی اور ہم نے ان کا کیک کاٹا تھا، اور آج پھر ہم، اور اس کیک کے کاٹنے کا ڈاکٹر ہلال نقوی سے زیادہ کسی کو حق نہیں، جنہوں نے ساری زندگی 2500 صفحات کو مجتمع کیا اور ان کے سارے کام کو لے کے آئے ہیں۔ تو میں درخواست کروں گا ہلال نقوی صاحب سے، عدی نور الہدیٰ شاہ سے، سہیل وڑائی صاحب سے کہ اسٹیج پہ آئیں اور کیک کاٹیں۔ سہیل وڑائی صاحب آپ بھی آ جائیں، اور کون یہاں موجود ہے؟ الو بھی آپ آئیے، الو بھی کیک کاٹیے آ کے۔ ڈاکٹر فاطمہ حسن آ جائیں، آپ آئیں نا، پہلے آپ آئیں، اور جاوید بھائی آپ تو آئیں یار، تاکہ ہم وقت ضائع نہ کریں جلدی سے۔ وقت کم ہے، محدود ہے، چنانچہ ہم آج کے اس کلیات جوش کے اجرا کا آغاز کرتے ہیں۔ دانائے رموز ایوں آہوں اے جوش،
مولائے اکابر جہاں ہوں اے جوش، کیوں اہل نظر پڑھے نہ کلمہ میرا، میں شاعر آخر الزماں ہوں اے جوش۔ معزز صاحب افتخار عارف صاحب، قرآن صاحب افتخار عارف صاحب اس میں شریک ہیں، اور صاحب کتاب کلیات جوش رسائی ادب اور ادب کے ماہ کامل ڈاکٹر ہلال نقوی صاحب، سامعین و ناظرین کرام، کلیات جوش کے اس تقریب رونمائی میں جو 13ویں عالمی اردو کانفرنس میں کی جا رہی ہے، ہم آرٹس کونسل کے شکر گزار ہیں کہ کلیات جوش کا اجرا 13ویں اردو عالمی کانفرنس میں کیا جا رہا ہے، اور یہ جوش صاحب کے شایع نشان ہے۔ جوش صاحب علماء اور عرفاء کی محفل میں عارف و دانا اور پروگریسو رائٹرز کے بیچ میں بقول سجاد ظہیر وہ ایک پیر مغاں تھے، شاعر انقلاب، شاعر شباب اور شاعر مناظر قدرت۔ اگر کسی بحث کا آغاز نہ ہو تو میں بلا تردد کہوں گا کہ 20ویں صدی میں جوش بہت بڑے شاعر تھے، بلکہ علامہ اقبال کے بعد اگر ہم جوش کو سمجھیں تو 20ویں صدی کے سب سے بڑے شاعر۔ علامہ اقبال کے ہاں عشق حاوی تھا، عشق کی طرف مائل تھے، اور جوش صاحب عقل کے علمبردار تھے۔ کلیات جوش کے محقق مؤلف ڈاکٹر ہلال نقوی صاحب کی موجودگی میں مجھے یہ زیب نہیں دیتا کہ میں جوش صاحب پہ مزید گفتگو کروں، اس لیے کہ ہلال صاحب نہ صرف ایک عرصہ گزارا ہے جوش صاحب کے ساتھ، بلکہ جوش صاحب کے شاگرد رشید رہ چکے ہیں، اور بقول جوش صاحب نے خود ان کو اپنا شاگرد اولی قرار دیا ہے۔ ڈاکٹر ہلال نقوی صاحب علمی اور ادبی حلقوں میں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، دشت ادب کے سیاح، محقق، نقاد، دانشور، اور سب سے بڑھ کر جوش صاحب کے حوالے سے ایک معتبر ترین نام۔ ہاں، یہ ضرور عرض کروں گا کہ ڈاکٹر صاحب نہ صرف ایک دیانتدار محقق ہیں، بلکہ نظموں، رسائی نظموں اور ربائی جیسی صنف، مشکل صنف کے بہت اچھے شاعر، مگر تحقیق و تنقید و تالیف کی شہرت نے ان کی شاعرانہ شہرت کو گہنا دیا ہے۔ عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ تحقیق، محقق اور نقاد تخلیقی صلاحیتیں تحقیق اور تالیف کے ادھیڑ بن میں مان پڑ جاتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب معتبر محقق کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی اچھے شاعر، ان کی رسائی نظموں کا مجموعہ شائع ہو چکا ہے۔ ان کی دیگر نظموں کا ایک مجموعہ بنام انگاروں کے ہاتھ مسودہ تیار ہے، لیکن اب غیر مطبوعہ ہے۔ غالباً جنون جوش میں ان کو اس کی فرصت نہیں ملی۔ ڈاکٹر صاحب تقریباً 28 تصانیف ہے ان کی شائع ہو چکی ہے، جس میں 10 تو حضرت جوش ملی آبادی پڑھی ہے۔ کلیات جوش کے فلیپ پر ہمارے دوست قمر زیدی صاحب نے ان کتابوں کا حوالہ دیا ہے کہ کون کون سی کتابیں ہیں۔ ڈاکٹر صاحب زندگی بھر درس و تدریس سے وابستہ رہے۔ 1985 میں انہوں نے کراچی یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ حاصل کیا۔ بے شمار طلباء نے آپ کی زیر نگرانی ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی، مگر اس کے باوجود ڈاکٹر صاحب کا زیادہ وقت تحقیق و تدوین و تالیف میں گزرتا ہے۔ تحقیق جیسا کہ واقعی میں بڑا نازک اور بہت بڑا کام ہے۔ بقول شبلی نعمانی کے کہ تحقیق گویا چونٹی کے منہ سے شکر نکال کر شیرہ بنانے کا کام ہے، اور ڈاکٹر صاحب نے یہ کام انجام دیا ہے۔ وہ دوسری بات ہے کہ اس دوران میں ان کو چوٹیوں نے کاٹا بھی بہت ہے، لیکن یہ اپنے کام سے لگے رہے۔ کلیات جوش جو تقریباً 2500 صفحات سے زیادہ کی ضخیم کتاب ہے، جس میں
जोश साहब का कहा हुआ हर कलाम रद्ब याबिस मौजूद है। सारी किताबों का जिक्र करने के साथ साथ मैं कहूँगा कि कुल्लियात जोश डॉक्टर हिलाल नकवी साहब की मैग्नस ओपस है, सबसे बड़ा तख्लीकी कारनामा है। इसलिए कि आप कुल्लियात और अशरा के कुल्लियात भी शाया होते रहते हैं, आपने देखा होगा, लेकिन कुल्लियात जोश में एक ख़ास बात ये भी है कि इसमें इशारिये भी दिए गए हैं, हवालाजात भी दिए गए हैं, और बहर का बहुत बड़ी किताब है, बहुत बड़ा कारनामा है डॉक्टर हिलाल साहब का। उसकी हम सब आप सबों की जानिब से हिलाल साहब की खिदमत में मुबारकबाद पेश करते हैं। और क़ब्ल इसके कि मैं डॉक्टर हिलाल नकवी साहब से गुफ्तगू की को दावत दूँ, मैं जनाब इफ्तिखार आरिफ साहब जिस महफिल उनको खिदमत में आदाब पेश करता हूँ। आदाब इफ्तिखार में आवाज़ आ रही है आपको? आदाब, आपको मिजाज बखैर। आवाज़ हल्की है। मैं बसअदब दरख्वास्त गुजार हूँ जनाब हिलाल नकवी साहब से कि वो कुल्लियात जोश के हवाले से और जोश के हवाले से आप पे वक्त की कोई कदर नहीं है, आप वक्त ले सकते हैं। सामीन मोहतरम, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, बस चंद 3-4 मिनट में अपनी बात कहनी है। ये जोश साहब की कुल्लियात 100 साल के बाद मंजर आम पर इन मानों में आई है कि 1920 में जोश का पहला शेरी मजमुआ रूह अदब शाया हुआ। अब सन 2020 में ये कुल्लियात मंजर आम पर आई है। मुझे लगता है जब जोश का पहला मजमुआ आया तब भी दुनिया वबाओं के भंवर में थी, और 100 साल बाद फिर एक वबा आई है, तो जोश साहब वबाओं और जफ़ाओं के दरमियान ज़िंदा रहने वाला शायर है। हम लोगों को शोहरतों से और मसलहतों से और खुशामदों से पहचानते हैं। जोश साहब के ख़िलाफ़ बड़े महाज बने, ज़िंदगी भर वो लड़ते रहे। नेहरू का ज़माना हो या भुट्टो साहब का दौर हो, वो सबके दोस्त भी रहे और सबके सामने हर्फ़ हक़ कहने में उन्हें कोई तकल्लुफ़ नहीं हुआ। जोश के इंतकाल को अब 38 साल होने को आ रहे हैं। अफसोस ये कि उनके शेरी मजमूए सामने नहीं आए, उनकी सारी शायरी बिखर गई और बर्बाद हुई। मैं उनके पास अपनी नौजवानी में जाया करता था, उनका अदना सा शागिर्द हूँ। ये मेरी 10वीं किताब है। ये 2500 सफ़ात पर 3 वॉल्यूम है, कुल्लियात जोश, जो यहाँ मौजूद भी है। जोश की पूरी ज़िंदगी का ये सरमाया है। ये भी जहन में रहे कि एक अलबत्ता इसमें नज़म मौजूद नहीं है, हरफ आखिर, जिसके 30,000 शेर हैं। वो नज़म अब तक सामने नहीं आ सकी है, उसके बावजूद ये 2500 की अशार की 2500 सफ़ात की शायरी है। जोश साहब के 25-26 मजमूए जो नापैद हो गए थे, उनको मैंने यकजा किया। महज ये नहीं कि चीज़ों को जमा कर दिया, उनके फुट नोट लिखे गए, उन पर दिवाचे लिखे गए, उन पे बताया गया कि ये कब की शायरी है, किस ज़माने की है, ये नज़में कहाँ पड़ी हुई थी, कहाँ चली गई, टेप से उतारी, रेडियो से ली, टेलीविज़न से ली, जोश साहब के खतूत से सब चीज़ें। बहरहाल मुझे अपना कसीदा नहीं पढ़ना, लेकिन मैंने एक अदना शागिर्द के तौर पर जोश की इस तमाम कुल्लियात को यकजा करने की कोशिश की है। मुझे खुशी है कि मैंने ये एक मामूली सा काम किया है। जी डॉक्टर साहब, मुख्तसर, बस बहुत शुक्रिया। मैं दरख्वास्त गुजार हूँ जनाब इफ्तिखार आरिफ साहब से। जनाब इफ्तिखार आरिफ साहब। सबसे पहले तो मैं इस यादगार मौके पर तमाम उर्दू दुनिया को मुबारकबाद पेश करता हूँ और तहनीत गुजार हूँ अजीज़म डॉक्टर हिलाल नकवी की खिदमत में कि उन्होंने एक बहुत बड़ा काम सरअंजाम दिया। बिलाशुबा जोश शनासी के मरहले मुख्तलिफ़ मंजिलों से गुज़रते रहे, बहुत तारीफ़ हुई, बहुत मुतनाज़ा रहे, मगर उनकी कद्र व कीमत का सही तयन नहीं किया जा सका। 50 बरस में
کم لوگ ایسے ہیں جنہوں نے جوش پر کچھ بھی لکھا ہو. رضا کاظمی، عالیہ امام، دو ایک اور کتابیں. مگر ہلال نقوی نے جس طرح کا کام جوش پر کیا ہے، اس طرح کا کوئی کام اقبال کے علاوہ کسی اور شاعر پر نہیں ہوا. کلیات کا ذکر ہوا، بہت سے کلیات شائع ہوئے، مگر جس طرح کی ترتیب و تدوین ہلال نے کی ہے، میں سمجھتا ہوں کسی اور کتاب کی نہیں ہوئی. میں دیکھتا ہوں کہ اتنے ضخیم مجموعے کو جس طرح سے انہوں نے جمع کیا ہے. دیکھیے روح ادب تک کتنے مجموعے ہیں جو بازاروں میں دستیاب ہیں. جوش صاحب پر اس لیے بھی کم لکھا گیا کہ ان کے بارے میں لکھنے کے لیے جو مواد چاہیے تھا وہ فراہم نہیں تھا. ہلال نے بہت بڑا کام ابھی اس سے بیشتر بھی کیا. انتقادیات جوش کے سلسلے میں جو ان کا کام ہے، جوش بحیثیت نقاد کے کتنی بڑی منزلت کے حامل تھے. میں اعتراف کرتا ہوں کہ مجھے بکھری ہوئی یہ چیزیں میں نے کبھی کبھی کچھ اس میں سے دیکھی ہوں گی. اگر میں کوئی یہ کہے کہ اس نے سب تحریریں جوش صاحب کی دیکھی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ درست نہیں ہوگا. انتقادیات جوش کا ہر صفحہ یہ بتاتا ہے کہ ہلال نے کس قدر مشکل سے جوش کی یہ بکھری ہوئی تحریریں جمع کی ہیں. خود ان 22-24 کتابوں کو جو ایک طرح سے گمشدہ تھیں، یکجا کرنا، فراہم کرنا اور ان کو مرتب کرنا، اور صرف جمع نہیں کر دینا کہ ایک کے بعد ایک کتاب آپ نے جمع کر دی اور وہ اس کی صحت کا لحاظ کیا، اس پہ حاشیے لکھے، اس کی ترتیب ایک طرح سے درست کی، اس کا پس منظر لکھا. اتنا بڑا کام میں سمجھتا ہوں. اس سے پہلے مرزا نبیل پر ان کا کام، ان کا رسائی ادب پہ کام بہت ہے، بہت وقی کام ہے. میں بار بار بلا خوف تردید یہ بات کہتا ہوں کہ مسعود حسن رضوی اور نیر مسعود کے بعد کسی شخص نے رسائی ادب پر اتنا کام نہیں کیا جتنا ڈاکٹر ہلال نقوی نے کیا. وہ ایک ادارے کی، اور میں دیکھتا ہوں کہ جتنی خاموشی سے انہوں نے رسائی ادب پر کی کتابت کے گویا ترتیب و تہذیب کا کام کیا، پھر جوش شناسی پر کام کیا، یہ ان کی مختلف جہتیں ہیں. مگر ہلال نقوی نے جو یہ کام کیا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک کارنامے سے کم نہیں ہے. پوری اردو ادب کی تاریخ میں جب بھی مثلا شاگرد الطاف حسین حالی نے اپنے استاد گرامی مرزا اسد اللہ خان غالب کا حق ادا کیا، جیسے حیات شبلی سلیمان ندوی نے حق ادا کیا، میں سمجھتا ہوں ایسی بڑی کتاب جیسی ہلال نے ترتیب دی ہے، جیسی ترتیب دی ہے. اور اس موقع پر قمر زیدی صاحب جو اس ادارے کے جنہوں نے ویلکم ادارہ جو ان کا قباد کا ہے، ان کو بھی داد دینی چاہیے کہ انہوں نے اتنی خوبصورتی سے اس کلیات کو، جسے کہتے ہیں شایع نشان طریقے پر شائع کیا. اقبال کی کلیات بہت اچھی شائع ہوئی، فیض صاحب کا کلیات بہت اچھا شائع ہوا، حبیب جالب کا کلیات بہت اچھا شائع ہوا. مگر یہ سب کلیات آپ پیش نظر رکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اردو ادب کے شعراء کے کلیات جب رکھے جائیں گے تو اس میں بلحاظ اشاعت بھی یہ کلیات بہت منفرد و مختلف نظر آئے گا. میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اس کے مقدمے دیکھے اور اس میں دیکھا کہ کس مشکل کے ساتھ انہوں نے ان چیزوں کو جمع کیا تھا، کس طرح سے جوش صاحب کی وفات کے بعد ان کی چیزیں طلب ہو رہی تھیں. اور یہ عقیل عباس جعفری کے گھر سے، یعنی عقیل عباس جعفری وہ سامان لے کر ان کے گھر گئے اور انہوں نے اس میں سے چیزیں منتخب کیں، اور کیسی بوسیدہ حالت میں چیزیں تھیں، مسودے کیسے، کاغذات بکھرے ہوئے کاغذات تھے. اور وہ ساری کہانی جو اس میں گفتنی ناگفتنی سب انہوں نے اس میں بیان کر دی ہے کہ کیسے کیسے مشکل مراحل. مجھے خود اس سلسلے میں ایک دفعہ میں نے کوشش کی تھی، جب میں لندن میں رہتا تھا، کہ میں ان کے حسب حکم ان کے 3 مجموعے میرے زمانے میں، یعنی 80 کی دہائی میں آغا سنادی صاحب نے مجھ سے کہا کہ میں وہ شائع کرا دوں. میں خیر یہ طویل قصہ ہے، مگر مجھے وہ مسودے فراہم نہیں ہوئے.
اور مؤخر ہوتا رہا، مگر کیا ہوا کہ مسلسل پاکستان آنے کے بعد شاید ان کے صرف 2 مجموعے تھے جو شائع ہوئے، اور یہاں ان کے خانوادے کے لوگوں کی گویا کے سامنے سرپرستی میں، مگر اس کے بعد بہت سی چیزیں شائع نہیں ہو سکیں ابھی بھی. یعنی آپ سمجھیے ہزاروں اشعار پر، جسے ابھی ہلال کہہ رہے تھے، حرف آخر جو ہے، جو صاحب یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ ان کی سمجھیے سب سے بڑی فکری نظم ہے، جس کے کچھ اشعار اس میں نشر کر دیے گئے. انہوں نے آڈیو کیسٹ سے بہت سی چیزیں جمع کی، اور مختلف جگہوں سے غیر مطبوعہ چیزیں انہوں نے خود ہی لکھا ہوا ہے کہ جوش صاحب کی جو بیگم صاحبہ تھیں اشرف جہاں، ہم لوگوں سے جوش صاحب جب ان کا تعارف کراتے تھے تو وہ ام الشعراء کہتے تھے انہیں، اور وہ بہت ہی شائستہ، بہت ہی نفیس اور بذل سچ خاتون تھیں. اور جوش صاحب کو وہ میں سمجھتا ہوں جیسے جوش صاحب جیسے آدمی کو انہوں نے سنبھالا، یہ انہی کا کام تھا. انہوں نے لکھا کہ جوش صاحب کا ایک ایک پرزہ جو انہوں نے لکھا تھا، کاغذوں پر جو لکھا تھا، جو بیاضوں پر منتشر چیزیں لکھی تھی، وہ سب انہوں نے جمع کی، اور آخر کار وہ سارا اس میں سے بیشتر مواد جو تھا وہ ہلال نقوی نے جمع کیا، اور اس کو ابھی ان کے جو افورزم جو ہیں وہ باقی رہتے ہیں، اس پر وہ کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ پروردگار عالم ان کو صحت دے اور سلامتی سے وہ اس کو بھی مرتب کر کے جلد از جلد شائع کریں. حرف آخر بھی اگر چھپ جائے تو یہ اردو ادب کی بڑی خدمت ہوگی، ایک عظیم شاعر کا ایک بڑا کارنامہ بھی سامنے آئے گا، اور تب گویا طلباء کو، پڑھنے والوں کو، نقادوں کو، اسکالروں کو، دیکھیے کتابیں سامنے نہ ہوں تو قدر و قیمت کے تعین میں زحمت ہوتی ہے. بہت شکریہ. 24 کتابوں میں سے کتنی کتابیں ہیں جو پاکستان کے گویا کتاب خانوں میں ہیں اور کتاب گھروں میں موجود ہیں. گھروں میں جو پرانے لوگ تھے ان کے پاس ان کی کتابیں تھیں، جو کتابیں ہندوستان میں رہ گئیں وہ کہاں یہاں فراہم ہیں. تو یہ ایک ایسی خدمت ہے کہ جو اردو ادب کے تمام سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے بہت معاون ہوگی. اور بہت شکریہ افتخار صاحب، بڑی نوازش، بڑی نوازش، بہت شکریہ. جناب افتخار عارف صاحب اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے، اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ وقت بہت کم ہے، اور وقت بہت شیڈول بہت ٹائٹ ہے، اور اس وجہ سے اس کو ہی افتخار عارف صاحب کی گفتگو کے بعد، لیکن 1-2 منٹ اور میں آپ کا ہی لوں گا. جی یہ اعلان جی ہاں. نہیں بالکل بہت بڑا کام ہے، اور یہ ایک تحفہ ہوگا جوش ملیح آبادی کو بھی 100 برس کی تحریر کو ریکگنائز. بہت شکریہ. اس کو ہم قرارداد میں بھی لے آئیں گے آخر دن میں. اور صرف 1 منٹ کی زحمت، اور وہ جوش صاحب کے بہت ساری نظمیں اور کلیات میں تو سب کچھ ہی ہے. تو جوش صاحب کی ایک نظم کے 2 یا 3 شعر صرف وقت کی کمی کے پیش نظر، وہ اس کا عنوان ہے ایک جان بہار کی سرکار میں. یہ مستضاد ہے، جیسے وہ آج کل مستر آبادی صاحب کی ایک بہت طویل مصرع اور ہے، اور پھر ان کا نذیر اقبال آبادی صاحب کی بھی ایک نظم ہے جو بہت طویل بہر میں ہے. تو اس کے 2 شعر دیکھیے کہ اے برخ مصطف گلزار و چراغ حرم غنچگی و آیہ گلباری و قرآن بہار، اے بقد موج رواں برق تپاں سرو سہی شاخ گل تازہ و الہام خرامان بہار، پے گل گشت ذرا اس قد بالائے فلک تاب و چمن ساز کو دے اذن خرام، کہ تیرے ہجر میں بے کیف ہے، بے روح ہے، بے تاب ہے، بے خواب ہے لیلائے خیابان بہار.
بزم کی بزم ہے پجمردو افسردو دل بستو خاموش و ملول و غمناک کھول دے کاکل جولی دو شب رنگ و جہاں سید و گوہر بیز کہ ہے چشمہ حیوان بہار. بہت طویل لفظ. زہر ہے خفتو آشفتو آزردو غم دیدو ناشاد و زبوں حال و تباہ ہاں اٹھا نرگس مخمور و گوہر تاب و جنوں خیز کہ ہے محبس میخانہ و زندان بہار. آخری مقطع اس کا کہ آج ہے حافظ شیرازی و خیام و نظیری و فغانی و ظہوری کا جواب یہ تیرا جوش کہ ہے مست و خراباتی و سر حلقے رندان جہاں قبلہ خاصان بہار. آخری دنوں میں جوش صاحب نے ایک ربائی پڑھی تھی، اس کے ساتھ اختتام کہ یہاں چمپئی دھوپ ہے گلابی سایہ رہتا ہے صحاب ابدیت چھایا جوش آؤ کہ منتظر ہے بزم ارواح آیا یاران رفتہ آیا آیا. آپ کی سماعتوں کا شکریہ. اس کے ساتھ ہی اس نشست کا اختتام ہوتا ہے وقت کے اندر. بہت شکریہ.